اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آج ہم آپ عزیزان کی بارگاہ میں 26واں درس بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 1 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ پہنچا ہے، در حالانکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے روگردان ہیں۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں چاہوں گا کہ قیامت پر یعنی قیامت میں حساب و کتاب پر چند عرائض پیش کروں۔ جو مطلب آیت سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں سے سوال ہوگا اور وہ مورد سوال قرار پائیں گے۔ اس کے بعد تمام اعمال کا محاسبہ اور ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ لا تسألن عما کنتم تعملون، سوال کیا جائے گا ہر اس چیز کے بارے میں جو کام تو نے کیا ہے۔ تمام اوضاع و احوال کے بارے میں جانچ پڑتال ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اس طرح انسان کے بدن کے تمام اعضاء و جوارح سے سوال کیا جائے گا۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ اس طرح الہی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، تمام کاموں کو جہاں کہیں بھی اور جس مقدار میں بھی انجام دیے ہوں گے حاضر کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ۔ سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا کہ انسان جب امتحان دیتا ہے تو امتحان دینے کے لیے ایک چیز اس کے ذہن میں آتی ہے، سب سے پہلے کون سا سوال آئے گا؟ یہ دنیاوی امتحانات ہیں۔ اب یہ آخرت میں قیامت میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اہم امور جیسے جوانی، عمر، کسب درآمد، اس کے خرچ کے طریقوں اور خصوصی طور پر رہبریت و ولایت کے مسئلے کے بارے میں حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اور یہی کافی ہے کہ خود خداوند متعال حساب کرنے والا ہوگا۔ کفا بنا حاسبین۔ قیامت میں حساب و کتاب کی اقسام کتنی ہیں؟ قیامت میں لوگوں کے لیے چند قسم کا حساب وجود رکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک جماعت کا حساب و کتاب آسان ہوگا، یحاسب حسابا یسیرا، آسان ہوگا حساب۔ کچھ لوگوں کا حساب و کتاب سخت اور دقت کے ساتھ ہوگا، فحاسبنا حسابا شدیدا، بعض بے حساب و کتاب دوزخ چلے جائیں گے اور ان کے لیے کسی محاکمے و قضاوت اور میزان کی ضرورت نہ ہوگی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایک جماعت بے حساب و کتاب بہشت میں چلی جائے گی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو کچھ
متعدد روایات سے حاصل ہوتا ہے، اس کے مطابق جو افراد دوسرے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر اور رحمت کا سلوک روا رکھتے ہیں ان کا حساب آسان، اور جو افراد دوسروں کے ساتھ سختی اور زیادہ دقت کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کا حساب سخت اور شدید ہوگا۔ مشرک لوگ بے حساب دوزخ میں اور اہل صبر بے حساب بہشت میں چلے جائیں گے۔ نامہ اعمال کے بارے میں سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 13 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کے گردن میں آویزاں کر دیا، روز قیامت اس کے لیے ایک مکتوب یعنی نامہ اعمال پیش کریں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھے گا۔ قرآن کریم میں متعدد بار نامہ اعمال کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مختلف آیات میں چند نکات بیان کیے گئے ہیں۔ من جملہ سب سے پہلے نامہ اعمال سب لوگوں کے لیے کل انسان الزمناہ طائرہ، اس کے بعد تمام اعمال اس میں موجود ہوں گے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس طرح مجرمین اس سے خوف کھائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ چوتھے نمبر پہ کہ نامہ اعمال کے بارے میں جو قرآن میں بیان ہوا ہے، مجرمین خود انسان اپنا نامہ عمل پڑھنے کے ساتھ حاکم اور داور ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک یوم علیک، پڑھو اپنا کتاب جو تو نے خود دنیا میں عمل کیے وہ عمل تو نے لکھے، اب خود پڑھو، اپنے پڑھنے لکھنے کے لیے کافی ہے۔ سعادت مند اور کامیاب لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اہل دوزخ کو ان کے بائیں ہاتھ میں۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ یا ومن اوتی کتابہ بشمالہ۔ قیامت کی عدالت کے گواہ اور شاہد کون کون سے ہیں؟ آج دنیا میں معاشرے میں ہم کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گواہ پیش کرتے ہیں، تو گواہ کون سے ہوں گے؟ قیامت کی عدالت میں بہت سے گواہ اور شاہد ہوں گے جو ہمارے نامہ اعمال کی گواہی دیں گے، چاہے نیک اعمال ہوں تو نیکی کی گواہی دیں گے، اگر برے اعمال ہوں تو برائی کی گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے خدا نے متعال جو ہمارے تمام نامہ اعمال پر شاہد ہے، ان اللہ علم کل شیء شہید، تحقیق اللہ ہر چیز پر جو ہے گواہ شہید ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس ان کا کیا حال ہوگا جب ہم قیامت کے دن ہر امت کے لیے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ کرا دیں گے۔ تیسرے مرتبہ جو گواہ ہوں گے وہ اعمال پر وہ ائمہ معصومین علیہ السلام، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا تاکہ لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ روایات کے مطابق اس آیت میں امت سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، کیونکہ امت کے دوسرے افراد اس روز گواہی کے لیے ضروری علم اور عصمت سے بہرامند نہیں ہیں۔ چوتھے جگہ پر جو گواہ ہوں گے وہ فرشتے، وجات کل نفس معہا صاعق و شہید، قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے آئیں گے، ایک اسے کھینچ رہا ہوگا اور دوسرا اس پر شاہد ہوگا۔ پانچویں نمبر پر جو گواہی دے گی وہ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا،
قیامت میں زمین اپنی خبروں کو آشکار کر دے گی، اور چھٹے نمبر پر گواہ جو ہوگی وہ وجدان و ضمیر۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ اور خود قضاوت و فیصلہ کر کے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ساتویں نمبر پر جو قیامت کے دن گواہی دے گے وہ اعضائے بدن ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم، روز قیامت زبان، ہاتھ اور پاؤں بولنے لگیں گے اور انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آٹھویں نمبر پر جو گواہ ہوگا وہ وقت و زمان۔ حضرت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام سید سجادہ کی چھٹی دعا میں فرماتے ہیں ھذا یوم حادث جدید وہو علینا شاہد عتید، آج کا دن ایک نیا دن ہے کہ جو قیامت میں ان اعمال کا گواہ ہے جو ہم اس میں انجام دیں گے۔ نویں نمبر پر جو گواہ ہوگا وہ عمل ہوگا۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، قیامت میں انسان کے اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ معاف کریں تاکہ معاف کیے جائیں۔ معاشرے میں ہم ایک دوسرے کی خطائیں معاف نہیں کرتے، تو حکم یہ ہے کہ معاف کریں تاکہ معاف کی جائے۔ لطف خداوند متعال دریافت کرنے کے لیے ایک راستہ موجود ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایک دوسرے کو معاف کر دو اور ایک دوسرے کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرو، اگر واقعاً چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دو۔ قیامت محاسبہ، جزا اور سزا و عقاب و ثواب کا دن ہے۔ انسان کے بے کسی و بے بسی کا دن ہے۔ ضروری ہے کہ ابھی سے اپنی فکر کریں۔ لطف خداوند دریافت کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم آج دوسروں پر لطف کریں۔ لطف کریں گے تو لطف دریافت کریں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو گزشتہ ماہ رمضان میں زندہ تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں، اور شاید یہ ماہ رمضان ہمارا بھی آخری ماہ رمضان ہو، تو ہمیں چاہیے ہم اس مہینے میں اپنے آپ دنیا خصوصاً آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال انجام دیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھیں، تاکہ خدا ہم سب کو جو ہے معاف کرے اور نیکیوں کی جزائے خیر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برائیاں انجام دیتے رہے اور برائیوں کی سزا پانے کے ہم مستحق ہو جائیں۔ پروردگار سے دعا ہے خدا تعالی ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔